السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوعہ۔ اسلام آباد میں مدنی مسجد کو ڈیمالش کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ 50 سے زائد اور مساجد ہیں جن کو ڈیمالش کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، جس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ کیا ہر انسان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی کہ اسلامک ملک ہے اور اس میں مساجد کو جو ہے وہ ڈیمالش کیا جا رہا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایسا ہوا اور رات کی تاریکی میں مدنی مسجد کو ڈیمالش کیا گیا۔ حکومت نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے مذاکرات کیے، جو انتظامیہ تھی مسجد کی، مدرسے کی، ہم نے ان کو اس کے الٹرنیٹ ایک مدرسہ بنا کے دیا اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہاں سے 150 سے زائد جو ہیں ان کو اس نئے مدرسے میں شفٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ آپریشن کیا گیا۔ لیکن جو مذہبی حلقے ہیں وہ اس چیز کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے وہاں مدرسہ تو بنا کر دے دیا لیکن مسجد جو ہے وہ تعمیر کر کے نہیں دی، اور اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے زائد اور مساجد ہیں جو گرین بیلٹس پر بنی ہیں ان کو بھی ڈیمالش کریں گے، تو یہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور مولانا صاحب کی جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ جب درمیان میں آئے تو ان کی کمیٹی بنائی گئی۔ مولانا غفور حیدری جو ہیں وہ نمائندے تھے۔ بیسیکلی بات کریں اگر دوسری سائڈ کی تو دوسری سائڈ پر جو ہے وہ اسلام آباد انتظامیہ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی۔ طلال چودھری تھے، ڈی سی اسلام آباد تھے، اس کے علاوہ چیئرمین سی ڈی اے جو ہیں وہ تھے اس کمیٹی میں۔ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے اور دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی باتیں سامنے رکھ رہے تھے۔ فی الحال جو چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ تک پہنچاتی چلوں کہ جمعے کے دن جب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں 48 گھنٹے کا جو تھا کمیٹی میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم آپ کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے مدرسہ بنا دیا، مسجد نہیں بنائی، تو مسجد کی بنیاد ہم وہیں پر دوبارہ رکھیں گے، ہمیں بنیاد رکھنے دیے جائے۔ حکومت نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم خود کریں گے اور 14 اگست جو ہے وہ گزرنے دیں، لیکن مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں 48 گھنٹوں سے زائد کا وقت آپ کو نہیں دوں گا۔ انہوں نے بڑی غصے میں تقریر کی تھی کہ یہ حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے انتہا پسندی کو یہ خود دعوت دے رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لال مسجد کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، لال مسجد کو بھی انہوں نے مارک کیا ہوا تھا، وہ بھی کیونکہ ان کے بھی تعمیرات جو ہیں وہ ہوتی روڈ تک پہنچ چکی تھی، اور سب کو پتہ ہے کہ لال مسجد جو ہے وہ شروع میں بہت چھوٹی سی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تجاوزات جو ہے وہ بڑھتی گئی اس کی، اور لال مسجد نے کافی بڑا ایریا جو ہے وہ وہاں کی انتظامیہ نے کور کر لیا۔ خیر یہ تو الگ ایشو ہے، لیکن کمیٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں دوبارہ سے بنیاد رکھنے دیں مدنی مسجد کی، اور حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم 14 اگست کی یہ تقریبات ہیں، گرینڈ جو ایونٹ ہے ہمارا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا کو ہم نے جو ہے وہ جنگ میں شکست دی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ بحال ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ تقریبات کرنے دیں، اس کے بعد ہم آپ کو مسجد کی بنیاد رکھنے دیں گے یا اس معاملے کو دیکھیں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ نہیں مانے، اور پھر ہوا کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد تمام جو مولوی حضرات ہیں یا یہ لوگ ہیں وہ لوگ چلے گئے اس جگہ پر اور وہاں پر انہیں بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ پھر پولیس آ گئی اور بڑے معاملات خراب ہوئے وہاں پر، لیکن ہیڈ سنبھال لیے گئے، لیکن اس کے بعد سے اب خاموشی ہے۔ لیکن ہاں کمیٹی میں یہ ضرور کہا گیا کہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ مزید مساجد جو ڈیمالش نہیں ہوں گی، ہمارا جو فیصلہ تھا ہم اس پہ رک جاتے ہیں، مزید جو مساجد کو ڈیمالش کرنے کی بات کی گئی تھی ہم نہیں کریں گے، یعنی جو ایک پریشر کریٹ کیا تھا، پریشر ڈالا تھا حکومت پہ، وہ کہیں نہ کہیں کام آ گیا۔ اب دیکھنا یہ کہ حکومت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، جیسے یہ مدنی مسجد کو رات کی تاریکی میں غائب کیا، صبح مولانا صاحب آئے، نماز دی، آئے مسجد میں نماز پڑھنے تو وہاں نہیں تھی۔ باقی مساجد جو ایسی ہونی ہیں یا واقعی میں اعظم نذیر تارڑ نے جو کہا ہے کہ ہم مزید مساجد کو ڈیمالش نہیں کریں گے، یہ بات سچ ہے، لیکن فی الحال جو آن ریکارڈ چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ مزید مساجد کو ڈیمالش نہیں کیا جائے گا۔ ہاں مدنی مسجد کی اگر بات کی جائے تو مدنی مسجد میں خاموشی ہے، مولویوں کی خود بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، مولانا غفور حیدری جو اس کو چیئر کر رہے تھے، تو وہ کمیٹی بھی خاموش ہے، حکومت کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ بھی خاموش ہیں۔ حکومت نے یہ تو مان لیا کہ ہم مزید جو ہے مساجد کو ڈیمالش نہیں کریں گے، لیکن مدنی مسجد پہ کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس مدرسے کے ساتھ ہی ان کو یہ مسجد بھی بنانے کی اجازت دے دی جائے، لیکن اس بار جو ہے مولانا حضرات جو ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ کتنی ٹف سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں یا پاکستان جیسے ملک میں اگر یہ مولوی پروٹیسٹ کرنے نکلے تو ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اگر یہ مولوی کوئی کام کہتے اور وہ نہ ہوتا اور وہ پروٹیسٹ کے لیے آتے اور پروٹیسٹ بھی کامیاب نہ ہوتا، تو یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اور اچھی بات ہے، قوانین کو فالو کرنا چاہیے، اپنی ریاست کو جو ہے وہ اس کو اس طرح کے انتشار کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حکومت سے مطالبہ یہ کریں کہ آپ اگر مدنی مسجد آپ کو وہ تعمیر کر کے دیں تو حکومت ضرور کر کے دے گی۔ ہاں یہ کہنا کہ اسی جگہ پر دوبارہ سے گرین بیلٹ پر بنا کے دیں تو میرے خیال میں یہ بھی پھر آپ انتشار والی بات کریں گے، لیکن
اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی خاموش نظر آ رہے ہیں، دوسری سائڈ بھی خاموش نظر آ رہی ہے، اور جمعے کے دن تک کہا یہ جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور مدارس میں بھی چھٹی ہوتی ہے، وہ بچے بھی ذرا آرام سے پروٹیسٹ میں آ جاتے ہیں مدرسے کے، اور جو تمام تر یہ مذہبی حلقے ہیں وہ بھی فری ہوتے ہیں اور یہ پروٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے جو سیاست میں ہیں یا کسی بھی طرح کا ان مذہبی حلقوں میں یا مذہبی جماعتوں کی طرف سے پروٹیسٹ کا اعلان کیا جائے تو وہ جمعے کے روز ہی کیا جاتا ہے زیادہ تر، کیونکہ جمعے کے بعد جو ہے یہ فری ہوتے ہیں اور جمعے کے بعد یہ کسی بھی پروٹیسٹ میں سارے مل کر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے مساجد کی وہ یہ ہے کہ مزید جو لوگ جو تشویش کا شکار تھے یا جن کے جو ہرٹ ہو رہے تھے کہ مسلم سوسائٹی میں ایسے ہو رہا ہے اور سی ڈی اے کو سوچنا چاہیے، تو اب میرے خیال میں سی ڈی اے نے تو نہیں سوچا لیکن حکومت نے یہ ضرور سوچا ہے، حکومت نے یہ سی ڈی اے کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ مزید اگر کسی بھی مسجد کو ہاتھ لگایا تو حالات جو بہت بگڑ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کیونکہ ایک اسٹرانگ آواز ہیں، وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی ایشوز کو اٹھاتے ہیں، ویسے بھی ان کا ایک حلقہ ہے، ویسے بھی ان کے ایک فالوورز ہیں جو ان کے ایک اشارے پہ باہر نکل آتے ہیں، تو میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ بار بار مولانا فضل الرحمان کے پاس اسی لیے جاتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کتنے اسٹرانگ ہیں۔ تو اس معاملے میں اگر مولانا فضل الرحمان حکومت سے الگ ہوتے اور ان تمام حلقوں کو وہ کہہ دیتے کہ آپ باہر نکلیں، ان کو کنٹرول نہ کرتے، تو حکومت کے لیے کافی مشکل سچویشن ہو جاتی ہے۔ یہ تو مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، کمیٹی بنا دی گئی تو معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، ورنہ جو مدنی مسجد کو جس رات ڈیمولش کیا اور اگلے دن جو سچویشن گرین بیلٹ راول چوک کے پاس ہم نے دیکھی فوٹیجز میں، وہ ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ اسلام آباد کی سڑکیں، راولپنڈی کی سڑکیں اور ساتھ ہی ساتھ پورے پاکستان جو ہے وہ اس میں اس طرح کی سچویشن نہ ہو جائے، کیونکہ ماضی میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر نواز شریف کے دور حکومت میں جو ہے وہ کس طرح نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی حکومت ان سے بلیک میل ہوئی تھی، ان کی حکومت جو پریشر میں آ گئی تھی، تو وہی چیز اب دوبارہ سے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے اور وہی چیز ہو رہی ہے۔ گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزارت داخلہ ہے یا سی ڈی اے ہے اس وقت اس میں نون لیگ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ محسن نقوی جو ہے وہ سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ محسن نقوی اور چیئرمین سی ڈی اے جو ہے وہ دونوں بیٹھ کر تمام تر جو ڈیسیجنز ہیں وہ لیتے ہیں۔ طلال چودھری کا تعلق تو نون لیگ سے ہے، لیکن طلال چودھری کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محسن نقوی کے اس وقت نمائندے ہیں۔ محسن نقوی جو تمام تر فیصلے ہیں اس کے کر رہے ہیں، اسلام آباد کی تعزین و آرائش کے بھی، اسلام آباد میں کون سے سیکٹر میں کیا بننے جا رہا ہے، ماسٹر پلان کیا ہے، اس طرح کی تمام تر فیصلے جو ہے وہ محسن نقوی لے رہے ہیں۔ سی ڈی اے کو بھی انٹیریئر منسٹری کے انڈر کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ پہلے لیا گیا تھا، محسن نقوی کے آنے کے بعد ہی کو کہ لیا گیا، لیکن اس وقت جو ہے وہ چیئرمین سی ڈی اے بھی محسن نقوی کے ہی لگائے ہوئے ہیں، محسن نقوی کو ہی وہ بریف کرتے ہیں، تو اس طرح سے نون لیگ کا اثر رسوخ جو ہے وہ شہر پر نہیں ہے۔ یہ مساجد کو ڈیمولش کرنے کا جو فیصلہ ہے، یہ طلال چودھری نے یہ بتایا کہ یہ جنوری میں جب یہ فیصلہ ہوا تو جنوری میں ہم نے مدنی مسجد اور اس مدرسے کی انتظامیہ کے ساتھ تمام تر مذاکرات کیے، ان نے جب انتظامیہ نے اجازت دی، حامی بھری کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ الٹرنیٹ جگہ فراہم کر دیں، آپ ہمیں بنا کر دے دیں، تو اس وقت انہوں نے یہ کیا، پہلے مدرسہ بنا، مدرسے بننے کے بعد تمام تر چیزیں اس میں لگی، ریڈی ہوا، بڑے اچھے طریقے سے وہ بنایا گیا، اس کی پکچرز آئی ہمارے سامنے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی ویسی بلڈنگ نہیں بنی بلکہ انتہائی شاندار بلڈنگ بنی ہے۔ وہ بچے جو تھے مدنی مسجد کے ساتھ جو مدرسہ تھا اس میں جو پڑھتے تھے ان کو وہاں پر شفٹ کیا گیا اور وہ 150 سے زائد تھے، اور پھر جب یہ تمام تر چیزیں ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ سی ڈی اے نے رات کی تاریکی میں اس لیے آپریشن کیا کہ دن میں اگر وہ مسجد کے پاس جاتے تو شاید موب اکٹھا ہو جاتا اور وہ پھر یہ آپریشن کرنے نہ دیتا۔ ویسے بھی مذہب کو لے کر ہماری قوم جو کافی جذباتی ہے، سوچتی بعد میں ہے، کر گزرتی پہلے ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سے ٹیکل کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر حکومت کی کمزوری ہے، شاید وہ کرتے تو یہ سچویشن ان کو فیس نہ کرنی پڑتی کہ اگر وہ اسی طرح جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی مذہبی جماعتیں ہیں یا تمام وہ دینی حلقے یا مذہبی حلقے جو کہ طاقت رکھتے ہیں، اثر رسوخ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ پہلے مذاکرات کر لیتے، ان کو سمجھاتے ان کا پلان کیا ہے، وہ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر شاید سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی، لیکن حکومت نے صرف مسجد کی انتظامیہ کو لوپ میں لیا اور یہ تمام فیصلے جو کیے ہیں، اس کے بعد وہ مسجد تو کسی ایک انتظامیہ کی نہیں ہوتی، وہ مسجد تو شہریوں کی ہوتی ہے، مسجد جو ہے وہ تمام مسلمانوں کی ہوتی ہے، تو اس لیے تمام لوگ جو ہیں وہ اس پر غصہ ہوئے اور سب جو ہیں وہ حکومت پر تنقید کرتے رہے، کیونکہ شروع میں تو یہ چیزیں سامنے ہی نہیں آئی تھی کہ حکومت نے اگر مسجد گرائی ہے
تو اس کو یہ کہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، بلکہ یہ نہیں بتایا کہ جو مدرسہ ہے وہ انہوں نے بنا کر دیا ہے۔ اور اسلام آباد میں اس مسجد کو گرانے سے پہلے انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہوئے، انتظامیہ کی مرضی کے ساتھ ہوئے۔ یہ بہت بعد میں آیا جب حالات جو بگڑ رہے تھے، تو پھر حکومت نے یہ چیزیں سامنے رکھی۔ پہلے شاید یہ چیزیں ہوئی ہوتی، اپنا پوائنٹ جو ہے وہ سمجھایا ہوتا پبلک کو، تو چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی۔ لیکن خیر حکومت کو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ ایک ایک کر کے شاید حکومت تمام تر اپنے جو مقاصد ہیں وہ پورے کر لے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں وہ خاموش دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی کمیٹی جو اپنی ان کے مولویوں کے اندر کی بنی تھی وہ بھی خاموش ہے، جو مولانا فضل الرحمان نے بنوائی تھی کہ حکومت کے ساتھ مذاکراتی، اس میں بھی کوئی نیا دور ہمیں سامنے نظر نہیں آیا مذاکرات کا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں خاص طور پر جمعرات کے دن کیا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ جمعرات کے دن یہ جمعے کا اعلان ضرور کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیسے اپنے مطالبات منواتے ہیں۔ یہ تھی آپ تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ آپ تک پہنچائی ہے۔ مزید کے لیے مجھے فالو کرتے رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔